ڈین براؤن کے مشہور انگریزی ناول دا ونچی کوڈ کا اردو ترجمہ مقدس پیالہ حصہ دوم۔ اوپس ڈئی کا ہیڈ کوارٹر نیویارک میں 243 لیکسنگٹن ایونیو پر واقع ہے۔ یہ عمارت $47 ملین کی لاگت سے تعمیر ہوئی ہے، جو کہ 1,33,000 مربع فٹ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر میں سرخ پتھر اور انڈیانا کا پتھر استعمال ہوا ہے۔ اس عمارت کا ڈیزائن مے پنسکا نامی کمپنی کا تیار کرتا ہے اور اس میں 100 سے زائد کمرے، 6 ڈائننگ روم، لائبریریاں اور مختلف دفاتر شامل ہیں۔ دوسری، 8ویں اور 16ویں منزل پر چرچ موجود ہیں۔ 17ویں منزل پر صرف رہائشی کمرے ہیں۔ مردوں کے لیے داخلی راستہ سامنے سے اور عورتوں کے لیے ذیلی گلی میں ہے، جبکہ عمارت کے اندر عورتیں اور مرد بالکل علیحدہ رہتے ہیں۔ اوپس ڈائی کا سربراہ مینوئل ارنگوسا ایک چھوٹا سفری بیگ تیار کیے بیٹھا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی روایتی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ عام طور پر وہ اپنے کمر کے گرد گلابی رنگ کا کپڑا باندھتا تھا، لیکن آج وہ عام لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس کی انگلی میں 14 کیرات سونے کی ایک انگوٹھی تھی، جس میں ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس نے سفری بیگ اپنے کندھے پر ڈالا، دھیمے لہجے میں دعائی کلمات پڑھتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر لابی میں ڈرائیور موجود تھا جو اسے ایئرپورٹ چھوڑنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طیارے کی سیٹ پر بیٹھا محو سفر تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر بحر اقیانوس کے سیاہ پانیوں کو دیکھا۔ سورج کچھ دیر پہلے غروب ہو چکا تھا، مگر ارنگوسا کو پتہ تھا کہ اس کا اپنا ستارہ عروج پر جانے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ کچھ عرصے پہلے وہ ان طاقتوں کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا جو اس کی شہرت کے در پر تھیں۔ اوپس ڈائی کے صدر کی حیثیت سے ارنگوسا نے ہمیشہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اوپس ڈائی کی بنیاد 1928 میں ایک ہسپانوی پادری جوزیمار اسکوریانے نے رکھی تھی۔ اس کا مقصد تھا کیتھولک چرچ اپنی پرانی روایات کی طرف واپس آ جائے، اور وہ اوپس ڈائی کے ارکان کو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے قربانی کا سبق دیتا تھا۔ ایسکریوا کا روایتی فلسفہ اسپین میں جنرل فرانکو کے اقتدار سے پہلے جڑیں پکڑ چکا تھا، اور جب اس کی کتاب منظر عام پر آئی تو اسے دنیا میں بے حد تقویت حاصل ہوئی۔ موجودہ دور میں اس کتاب کی 40 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی تھیں اور اس کا ترجمہ دنیا کی 42 زبانوں میں ہو چکا تھا۔ اوپس ڈائی اب ایک بڑی طاقت بن چکا تھا۔ اس کی اپنی رہائش گاہیں تھیں، اپنے تعلیمی مراکز، حتیٰ کہ یونیورسٹیاں بھی تھیں۔ اوپس ڈائی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط کیتھولک ادارہ تھا، لیکن ارنگوسا جانتا تھا کہ مذہبی انتہا پسندی کے اس دور میں اس کی ترقی لوگوں کے لیے مشکوک تھی۔ صحافی اسے برین واشنگ کرنے والا ادارہ کہتے تھے اور انتہا پسند خفیہ کیتھولک تنظیم کہتے تھے۔ وہ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہتا تھا کہ کیتھولک چرچ کا حصہ ہیں اور اس فرقے میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو روایتی کیتھولک نظریات پر سختی سے کاربند رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ کیا خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے جسمانی اذیت ضروری ہے، تو وہ یہ جواب دیتا تھا کہ صحافی حضرات اوپس ڈائی کے ایک چھوٹے سے طبقے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اوپس ڈائی کے کئی ارکان شادی شدہ بھی ہیں اور عام زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ خدا کی طرف سے سونپے ہوئے کام اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عام زندگی سے ہٹ کر اوپس ڈائی کے دفاتر اور رہائش گاہوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اوپس ڈائی کا مقصد خدا کا پیغام عام کرنا ہے، جو کہ ایک قابل تعریف کام ہے۔ ان وجوہات کے باوجود اوپس ڈائی مختلف اسکینڈلوں کی زد میں رہا کرتی تھی۔ بہت سے دوسرے فرقوں اور مذہبی اداروں کی طرح یہاں بھی گندی مچھلیاں موجود تھیں جو اس ادارے کی بدنامی کا سبب بنتی تھیں۔ 2 ماہ پہلے اوپس ڈائی کے کچھ ارکان اس فرقے میں شامل ہونے والے نئے طالب علموں کو منشیات دیتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ ان کے خیال میں ایک خاص قسم کے منشیات کے استعمال سے بہت پرسکون قسم کا مذہبی تجربہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور یونیورسٹی کے طالب علم نے اوپس ڈائی کی طرف سے دی جانے والی خارزار بیلٹ کا زیادہ ہی استعمال کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے انفیکشن ہو گئی تھی۔ بوسٹن میں ایک جوان سال کاروباری نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اوپس ڈائی کے نام کر کے خودکشی کر لی تھی۔ گمراہ بھیڑ بکریاں، ارنگوسا نے سوچا۔ سب سے زیادہ قابل شرمندگی واقع FBI ایجنٹ رابرٹ ہینسن کا کیس تھا۔ وہ اوپس ڈائی کا ایک اہم رکن تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک کیمرہ لگا رکھا تھا اور اپنی ذاتی زندگی کی ویڈیوز اپنے دوستوں کو دکھایا کرتا تھا۔ قابل افسوس یہ تھا کہ یہ سب کہانیاں اوپس ڈائی کے سابقہ ارکان نے بنائے ہوئے گروپ نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کی تھیں، جو لوگوں کو اوپس ڈائی کا رکن بننے سے روکنا چاہتے تھے۔ میڈیا اب اوپس ڈائی کو خدائی مافیا اور مسیحی فرقہ کہتے تھے۔ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، ارنگوسا نے سوچا۔ نقادوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپس ڈائی نے کتنی زندگیاں بدل ڈالی ہیں۔ اوپس ڈائی کو ویٹیکن کی مکمل حمایت حاصل تھی اور پوپ ذاتی طور پر اس کا رہنما تھا۔
حال ہی میں ایک اور طاقت نے اوپس ڈائی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ طاقت میڈیا سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ 5 ماہ پہلے اس طاقت نے ارنگوسا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ابھی تک وہ اس ضرب کے اثرات محسوس کر رہا تھا۔ انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی جنگ شروع کر دی ہے۔ ارنگوسا نے کھڑکی میں سے تاریک سمندر کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمبا چوڑا چہرہ آیا جس پر بڑا سا ہیٹ چھایا ہوا تھا۔ اس کی ناک بھدی سی تھی، شاید کسی نے اس کی ناک مکے سے توڑ ڈالی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ تب کا واقعہ تھا جب وہ اسپین میں ایک نوجوان مبلغ کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی جوانی کی شکل و صورت باقی نہیں رہی تھی، مگر ارنگوسا شکل و صورت سے زیادہ روحانیت پہ یقین رکھتا تھا۔ سفر کافی گزر چکا تھا۔ جب جہاز پرتگال کے اوپر سے گزرا تو اس کے لباس میں موجود موبائل تھر تھرانا شروع ہو گیا۔ اگرچہ اسے پتہ تھا کہ ہوائی سفر کے دوران موبائل کا استعمال ممنوع ہے، مگر یہ ایک انتہائی ضروری کال تھی۔ یہ موبائل فون ارنگوسا کو کوریئر کے ذریعے بھیجا گیا تھا اور اس کا نمبر صرف بھیجنے والے کے پاس تھا۔ متوقع خوشخبری کی وجہ سے اس کا چہرہ پرجوش تھا۔ ہاں، سیلاس نے پتھر ڈھونڈ لیا ہے، کال کرنے والے نے کہا، اور یہ پیرس کے سینٹ سپلس چرچ میں ہے۔ ارنگوسا مسکرایا۔ تب تو ہم بہت نزدیک ہیں۔ ہم اسے فوری طور پر بھی حاصل کر سکتے تھے، آدمی نے کہا، مگر ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جب ارنگوسا نے موبائل فون بند کیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظر ایک بار پھر رات کی تاریکی پر متوجہ ہو گئی۔ آنے والا وقت اپنے دامن میں اس کے لیے کامیابیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ سیلاس نے غسل خانے میں جا کر اپنا خون آلود کمر صاف کی۔ وہ ایک ایسے احساس میں مبتلا تھا جو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس احساس کی وجہ سے وہ حیران بھی تھا۔ اس کے جسم میں گویا بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ پچھلے 10 سال سے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مگن تھا۔ جس ماضی کو بھولنے کے لیے اس نے اتنی جدوجہد کی تھی، وہ ماضی پھر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں ماضی کی نفرت بھی واپس اود آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی مہارت اور ہاتھ کی صفائی بھی لوٹ آئی تھی۔ پچھلے 10 سال سے سیلاس حضرت عیسیٰ کی دی ہوئی امن و محبت کی تعلیم پر عمل کر رہا تھا۔ یہ تعلیم اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، مگر اس پیغام کے دشمن اب تباہی کی دھمکیاں دے رہے تھے، گویا وہ لوگ خدا کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ 2000 سال سے عیسائیوں نے اپنی تعلیمات کی حفاظت اپنی جانیں قربان کر کے دی تھیں۔ آج سیلاس بھی اس جنگ کا حصہ بن چکا تھا۔ اپنی کمر کو سکھاتے ہوئے اس نے پوشاک پکڑی جو سیاہ اور سادہ اون سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے پوشاک اوپر اٹھا کر آئینے میں اپنے عکس کو سراہا۔ لینگڈن گرینڈ گیلری میں پھیلی ہوئی تاریکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گیلری کی دیواریں قریباً 30 فٹ اونچی تھیں۔ تمام گیلری میں سرخ بتیاں ڈاونچی، تشیون اور کاراجیو کی پینٹنگ سے منعکس ہو کر عجیب سا تاثر دے رہی تھیں۔ دیواروں سے تاروں کے ذریعے لٹکے ہوئے فنپاروں میں زندگی کے مختلف مناظر تھے۔ یہاں مذہبی، سماجی زندگی سے متعلق اور کئی مشہور شخصیات کی تصاویر بھی فنپاروں کی صورت میں موجود تھیں۔ گرانڈ گیلری کا چوبی فرش نہایت ہی خوبصورت تھا۔ جب زائرین اس فرش پر چلتے تھے تو یوں محسوس کرتے تھے کہ وہ رنگ بدلتے فرش پر چل رہے ہیں۔ لینگڈن نے جب نظر ادھر ادھر دوڑائی تو اسے تھوڑی دور فرش پر کوئی چیز پڑی نظر آئی۔ شاید یہ کوئی پینٹنگ تھی۔ اس کے گرد پولیس کی حفاظتی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ کارواجیو، لینگڈن فاش کی طرف مڑا، جس نے دیکھے بغیر سر ہلا دیا۔ اس پینٹنگ کی مالیت لینگڈن کے خیال میں کئی ملین ڈالر تھی، مگر یہ کسی فالتو گتے کی طرح فرش پر پڑی تھی۔ یہ یہاں فرش پر کیا کر رہی ہے؟ لینگڈن صاحب، یہ جائے واردات ہے اور ہم نے یہاں کسی چیز کو چھیڑا بھی نہیں ہے۔ یہ پینٹنگ سائنرے نے دیوار پر سے اکھیڑی تھی، جس کی وجہ سے خودکار حفاظتی نظام حرکت میں آ گیا تھا۔ فاشے مڑے بغیر بولا۔ لینگڈن نے واپس سلاخوں کے دروازے کو دیکھا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ سائنرے پر دفتر میں حملہ کیا گیا تھا۔ وہ بچتے بچتے گرانڈ گیلری میں آ گیا تھا اور سیکیورٹی گیٹ کو بند کرنے کے لیے اس نے یہ فن پارہ اپنی جگہ سے ہلا دیا اور دروازہ ایک دم بند ہو گیا۔ اندر باہر داخلہ صرف اس دروازے سے ممکن تھا۔ لینگڈن الجھ گیا۔ اچھا، تو سائنرے نے دراصل حملہ آور کو گیلری میں قید کر لیا تھا۔ فاش نے ہاں میں سر ہلایا۔ حفاظتی دروازے کی وجہ سے سونیر حملہ آور سے تھوڑا دور ہو گیا تھا، مگر قاتل نے سونیرے کو باہر سے ہی گولی مار ڈالی تھی۔ فاش نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ میری ٹیم کو وہاں سے گولی کا ایک خول بھی ملا ہے۔ لینگڈن کے ذہن میں سونیرے کی لاش والی تصویر کا خیال آیا۔ کولیٹ تو کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ سب اپنے ساتھ خود کیا ہے۔ لینگڈن نے راہدری پر نظر دوڑائی۔ اس کی لاش کہاں ہے؟ فاش نے اپنی ٹائی پن پر لگی سلیب کو سیدھا کیا اور چلنا شروع ہو گیا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ گرانڈ گیلری کافی لمبی ہے۔ لینگڈن نے سوچا کہ شاید اس کی لمبائی کوئی 1500 فٹ ہے۔
اگر واشنگٹن کی 3 یادگاروں کو بھی اکٹھا کر کر لٹا دیا جائے تو شاید ہی اتنی لمبائی بنے۔ اس کی چوڑائی بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور اس میں آسانی سے 2 ٹرینیں سما سکتی تھیں۔ راہداری کے درمیان آنے اور جانے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مجسمے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ فوج اب خاموشی سے راہداری کی دائیں طرف چل رہا تھا اور اس کی نظریں سامنے کی طرف مرکوز تھیں۔ لینگڈن نے فوج کا اتنے مشہور زمانہ فن پاروں کے درمیان سے یوں توجہ دیے بغیر گزر جانے کو سخت ناقدری جانا۔ پھر اس نے سوچا کہ اتنی مدھم روشنی میں تو وہ بھی اتنے مشہور فن پاروں کو پہچان نہیں سکتا۔ مدھم قرمزی روشنیوں کو دیکھ کر اسے روم کا واقعہ یاد آ گیا۔ اسے وکٹوریہ کی یاد آئی۔ اسے کئی ماہ بعد وکٹوریہ کا خیال آیا تھا۔ لینگڈن حیران تھا کہ روم کا واقعہ بس 1 سال ہی پرانا تھا۔ وقت بھی کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ دسمبر میں وکٹوریہ نے اسے خط لکھا تھا کہ وہ طبیعیات کی کسی تحقیق کے سلسلے میں جاوا، انڈونیشیا جا رہی ہے۔ لینگڈن کو وکٹوریہ کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن روم میں ان دونوں کی ملاقات نے لینگڈن کے سوئے ہوئے احساسات کو جگا دیا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ زندگی خوشی سے گزار رہا تھا، مگر وکٹوریہ سے ملاقات نے اس کی سوچ کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ وکٹوریہ سے ملاقات کے بعد سے اب تک وہ اپنے آپ کو خالی خالی میں سا محسوس کر رہا تھا۔ گرینڈ گیلری میں وہ اور فوج کافی آگے تک آ گئے تھے، مگر سونیرے کی لاش ابھی تک نہیں نظر آئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ سونیرے نے گولی کھانے کے بعد بھی اتنا فیصلہ طے کر لیا تھا۔ نہ جانے وہ گرینڈ گیلری میں اتنا آگے تک کیا کرنے آیا تھا؟ کیا وہ اتنا آگے تک آ گیا تھا؟ وہ اپنے خیال کا اظہار فوج سے کیے بنا نہ رہ سکا۔ سونیرے کو معدے میں گولی لگی تھی، فوج بولا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں گیا تھا۔ شاید 15 یا 20 منٹ لگے ہوں گے، مگر تھا وہ بہت مضبوط آدمی۔ لینگڈن کو حیرت محسوس ہوئی۔ کیا میوزیم کی سیکیورٹی کو یہاں آنے میں 15 منٹ لگ گئے؟ بالکل نہیں، فوج نے جواب دیا۔ لوورے کی سیکیورٹی کو تو فوراً گرینڈ گیلری کے باہر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے بند دروازے سے سونیرے کو حرکت کرتے بھی دیکھ کر بلایا بھی تھا، مگر اس کی طرف جواب نہ ملنے پر شاید وہ اسے چور ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ کوئی جواب نہ آنے پر انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ ہم قریباً 15 منٹ میں پہنچے اور اپنی اپنی جگہیں سنبھال لیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے چند سپاہیوں کو وہیں سے اندر بھیجا جہاں سے ہم ابھی داخل ہوئے ہیں۔ فوج نے آگے کی طرف اشارہ کیا تو لینگڈن سمجھا کہ شاید وہ پتھر کے ایک مجسمے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مگر کچھ آگے چل کر لینگڈن نے تیز قرمزی رنگ کی روشنی دیکھی جو کہ گیلری کو کچھ روشن کر رہی تھی۔ یہ روشنی اسپاٹ لائٹ کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور اس سے بننے والے دائرے کے بالکل درمیان میں ایک لاش یوں پڑی ہوئی تھی جیسے خوردبین کے عدسے کے نیچے کوئی کیڑا لیٹا ہوا ہو۔ لینگڈن نے ایسا منظر کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سونیرے کی لاش بالکل ویسی کی ویسے ہی پڑی تھی جیسے کہ لینگڈن نے تصویر میں دیکھی تھی۔ لینگڈن کو سونیرے کی بہادری پر حیرت ہوئی۔ واقعی مرتے ہوئے انسان کے لیے اپنے جسم کو ایسی حالت میں ترتیب دینا بہت مشکل کام تھا۔ سونیرے اپنی عمر کے حساب سے کافی صحت مند تھا۔ اس کا جسم بالکل برہنہ تھا اور وہ کمرے کے بالکل وسط میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں اور بازو بالکل ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے عقاب اپنے پھر پھیلاتا ہے۔ اس کی بائیں پسلی کے نیچے ایک سوراخ تھا، گولی کا سوراخ۔ گولی سونیرے کے جسم میں گھس گئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے جسم سے خون بہت کم نکلا تھا۔ سونیرے کی بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی خون آلود تھی۔ شاید اس نے انگلی کو اپنے ہی خون میں ڈبوئے رکھا تھا۔ جب لینگڈن نے اس کے سینے پر نگاہ ڈالی تو اسے پتہ چل گیا کہ سونیرے نے ایسا کیوں کیا تھا۔ سونیرے کے سینے پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا تھا، پینٹیکل۔ خونی ستارے کا مرکز بالکل سونیرے کی ناف کی جگہ تھا۔ یہ منظر لاش کو مزید خوفناک بنا رہا تھا اور لینگڈن کو اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ یہ خود کیا؟ وہ خوف اور حیرت سے سوچ کر رہ گیا۔ لینگڈن صاحب، فوج نے لینگڈن کو مخاطب کیا۔ یہ 5 کونوں والا ستارہ ہے، لینگڈن بولا۔ اس دنیا میں استعمال ہونے والی علامات میں سب سے قدیم، 4000 سال قبل مسیح سے استعمال میں ہے۔ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فوج سوچتے ہوئے بولا۔ لینگڈن اس طرح کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اکثر ہچکچا جاتا تھا۔ ایک علامت مختلف انسانوں کے لیے مختلف معنی رکھتی ہیں، ویسے ہی جیسے ایک گانا مختلف لوگوں کے لیے مختلف احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ کو کا کلان کا سفید کپڑا امریکہ میں نسل پرستی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر یہی نشان اسپین میں مذہبی وفاداری کی علامت ہے۔ مختلف حالات میں علامات مختلف معانی رکھتی ہیں، لینگڈن نے کہا۔ عام طور پر یہ ستارہ فطرت پرست لوگوں یا دیوی دیوتاؤں کو ماننے والوں کی علامت ہے۔ فوج نے سر ہلایا۔ یعنی شیطان پرستی؟ نہیں نہیں، لینگڈن فوراً بولا۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسے واضح اور صاف الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔
آج کل فطرت پرستی پیگنزم کا مطلب شیطان پرستی ہی لیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ پیگن کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ پیگنس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دیہاتی لوگ۔ قدیم دور میں بے مذہب لوگ زیادہ تر دیہی علاقوں کے رہنے والے تھے اور شہری علاقوں کے مذاہب سے بالکل نابلد تھے۔ وہ لوگ اپنے پرانی فطرت پرست مذاہب پر ہی ڈٹے ہوئے تھے۔ عیسائی چرچ کو ان لوگوں کا اتنا ڈر تھا کہ گاؤں سے ایک لفظ ویلن، جس کا مطلب تھا بری روح کا مالک۔ 5 کونی ستارہ، لینگڈن نے تصحیح کی، یہ عیسائیت سے پہلے کا نشان اور فطرت پرستی کی علامت تھی۔ پرانے دور کا انسان اپنی دنیا کو 2 حصوں میں بانٹتا تھا، مذکر اور مؤنث۔ ان کے دیوتا بھی ہوتے تھے اور دیویاں بھی۔ دیوی اور دیوتا طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب مذکر اور مؤنث متوازن ہوتے تھے تو دنیا میں امن اور سکون ہوتا تھا، ورنہ افراتفری۔ لینگڈن نے سانرے کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ستارہ مؤنث کی علامت ہے اور مذہبی تاریخ دان اسے مقدس نسوانیت کہتے ہیں یا پھر خداداد نسوانیت۔ سانرے کو تو یقیناً اس بات کا علم ہوگا، اگر یہ ایک نسوانی نشان ہے تو سانرے نے اپنے جسم پر نشان کیوں بنوایا؟ فوش کے مہتے کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ لینگڈن کو ماننا پڑا کہ واقعی یہ عجیب و غریب معمہ ہے۔ اگر میں سیدھا سادہ سمجھنا چاہوں تو یہ نشان زہری دیوی وینس کا نشان ہے۔ زہرہ دیوی جنسی محبت اور حسن کی دیوی جانی جاتی ہے۔ فوش نے برہنہ لاش کو دیکھا اور فرانسیسی میں کچھ بڑبڑایا۔ ابتدا میں مذہب کو فطرت کی ترتیب کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ زہرہ سیارے کو ہی زہرہ دیوی مانا جاتا تھا۔ اس کے مختلف نام تھے، مثلاً مشرق کا ستارہ، اشتر، استرارتے وغیرہ، اور یہ فطرت سے بہت قریب مانا جاتا تھا۔ اب تو سب جانتے ہیں کہ یہ زمین کا ہمسایہ سیارہ ہے۔ فوش کے چہرے پر ناسمجھی کے آثار تھے۔ لینگڈن نے فیصلہ کیا کہ وہ زیادہ گہرائی میں جائے بغیر سیدھی سادی باتیں ہی فوش کو بتائے گا۔ جب وہ ایک طالب علم تھا تو وہ یہ جان کر بہت حیرت زدہ ہوا تھا کہ زہرہ آسمان پر 4 سال کا سفر طے کرتا ہے اور اس کے سفر کا راستہ 5 کونی ستارے کی صورت ہی ہوتا ہے۔ پرانے وقت کے لوگوں کے لیے یہ بہت حیران کن اور جادوئی بات تھی۔ اس لیے نہ صرف زہرہ ستارہ اپنی کاملیت اور خوبصورتی کی وجہ سے حسن اور محبت کا نشان جانا جانے لگا، بلکہ 5 کونوں والا ستارہ اس کی ظاہری علامت بھی بن گیا۔ یونان بھی زہرہ کی اس خوفی کو اتنا مانتے تھے کہ اسی سال ہی اولمپک کھیل منعقد کرتے تھے جب زہرہ اپنا سفر مکمل کر لیتا تھا۔ آج کل تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اولمپک کھیل 4 سالوں بعد منعقد کیوں ہوتے ہیں۔ جب جدید اولمپک کھیل شروع ہوئے تھے تو تب انٹرنیشنل اولمپک آرگنائزیشن نے کھیلوں کا نشان 5 کونی ستارہ رکھنا چاہا تھا، مگر نامعلوم وجہ سے یہ نشان نہیں رکھا گیا۔ لینگڈن صاحب، فوش یکدم بولا، 5 کونوں والا ستارہ شیطان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تمہارے ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے۔ شکریہ ہالی ووڈ، لینگڈن نے تیوری چڑھائی۔ ہالی ووڈ کی سیریل کلر فلموں میں 5 کونوں والا ستارہ عام تھا۔ یہ ستارہ کسی قاتل کے اپارٹمنٹ کی دیواروں پر شیطان کی تصاویر کے ساتھ بنایا ہوا دکھایا جاتا تھا۔ لینگڈن کو اس وقت بہت مایوسی ہوتی تھی جب اس ستارے کا مطلب شیطان یا شیطان پرستی سمجھا جاتا تھا۔ اس نشان کی بنیاد اور ابتدا اس سے بالکل مختلف تھی۔ میں بتا دوں، لینگڈن کا لہجہ سخت تھا، کہ بلا شبہ فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے، مگر اسے ایک شیطانی علامت کہنا تاریخی طور پر بالکل غلط ہے۔ بنیادی طور پر یہ مقدس نسوانیت کی علامت ہے۔ کئی ہزار سال سے اس علامت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ بولتے جاؤ، فوش نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ لینگڈن نے فوش کی ٹائی پن کو دیکھا جو دراصل ایک سلیب تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بات کو کیسے آگے بڑھائے۔ علامات بہت لچکدار ہوتی ہیں۔ آخرکار وہ بول پڑا، اپنے ابتدائی دنوں میں رومن کیتھولک چرچ نے اس ستارے کو شیطان کی علامت قرار دیا تھا۔ عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے ویٹیکن نے ہر وہ نشان جو فطرت پرستی سے تعلق رکھتا تھا اس کو شیطانی قرار دے دیا۔ بتاتے جاؤ۔ لینگڈن رکا تو فوش نے اسے بولتے رہنے کو کہا۔ یہ بات تو عام ہے، لینگڈن نے بات کو جاری رکھا، نئی آنے والی طاقت پرانی طاقتوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ عیسائی علامات کے مقابلے میں فطرت پرستی کی علامات بھی ہار گئیں، اسی لیے سمندروں کے دیوتا پوزائیڈن کا ترشول شیطان کا ہتھیار بنا دیا گیا اور عقلمند بوڑھی جس نے ترچھی ٹوپی پہنی ہوتی تھی کو خراب اور خوفناک جادوگرنی قرار دیا گیا۔ بالکل اسی طرح 5 کونوں والے ستارے کو بھی شیطان کا نشان قرار دیا گیا۔ بولتے بولتے لینگڈن ذرا سا رکا۔ بدقسمتی سے امریکی افواج بھی اس ستارے کی علامت کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج کل اس کا مطلب جنگی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ امریکی فضائیہ کے تمام جنگی طیاروں پر یہ نشان بنا ہوتا ہے اور جنرلوں اور فوجیوں کے کاندھے پر بھی 5 کونوں والے ستارے سے ان کا رتبے کا اظہار ہوتا ہے۔
لینگڈن یوں بول رہا تھا گویا یہ حسن اور محبت کی دیوی کے نشان کی بہت بڑی توہین ہو۔ بہت دلچسپ۔ فوش نے لاش کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ اور اس لاش کو دیکھ کر تم کیا کہتے ہو؟ سانرے نے اپنے جسم کو اسی طرح کیوں ترتیب دیا؟ لینگڈن نے کندھے اچکائے۔ سانرے نے اپنے جسم کو بھی 5 کونوں والا ستارہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ فوش شاید سمجھ نہ سکا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ کسی بات کو دہرانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معانی کو واضح کیا جائے۔ فوش نے سانرے کے جسم کو غور سے دیکھا۔ 5 کونے، سر، 2 بازو اور 2 ٹانگیں۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہارا تجزیہ کافی دلچسپ ہے۔ فوش کہتے کہتے رکا اور پھر بولا، مگر اس نے اپنے آپ کو برہنہ کیوں کیا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ لینگڈن نے سوچا۔ جب سے اس نے سانرے کی لاش تصویر میں دیکھی تھی وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ برہنہ انسانی جسم دراصل ایک اور طریقہ ہے جس کے سانرے نے جسمی محبت کی دیوی زہرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگرچہ موجودہ ثقافت نے مرد اور عورت کے ملاپ کے حوالے سے زہرہ کو بالکل ہی بھلا دیا ہے، مگر علم صرف، زبان دانی کا علم رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ بآسانی بتا سکتا تھا کہ لفظ وینس کی اصل جڑ وینیریل ہے، مگر لینگڈن کے خیال میں زیادہ گہرائی میں جانا فضول تھا۔ فوش صاحب، لینگڈن رک کر بولا، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ سانرے نے اپنے جسم پر یہ نشان کیوں بنایا، اپنے بدن کو یوں کیوں ترتیب دیا اور خود کو برہنہ کیوں مرنے دیا، مگر یاک سانرے علامات کے بارے میں گہرا علم رکھتا تھا، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں فن مصوری اور تاریخ کے ماہرین ان سب باتوں سے واقف ہیں۔ اچھا؟ فوش مبہم انداز میں مسکرایا۔ تو اس نے اپنا خون روشنائی کے طور پہ کیوں استعمال کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ میرا خیال اس سے مختلف ہے، فوش بولا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم ایک خاص سمت میں تفتیش کریں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بائیں ہاتھ میں دیکھو۔ لینگڈن نے سانرے کے بائیں ہاتھ کو دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے لاش کے گرد چکر کاٹا اور جھک کر دیکھا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سانرے کے ہاتھ میں ایک کافی بڑا مارکر تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو یہ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ یہ کہہ کر فوش ایک طرف رکھی میز کی طرف بڑھ گیا جس پر شواہد اور ثبوت اکٹھا کرنے میں مدد دینے والے کئی اوزار پڑے تھے جو عام طور پر پولیس استعمال کرتی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہم نے جائے واردات سے کوئی چیز نہیں چھیڑی ہے؟ فوش وہیں کھڑا کھڑا بولا۔ کیا تم نے کبھی اس طرح کا مارکر یا قلم دیکھا ہے؟ لینگڈن نے مزید نیچے جھک کر قلم کا لیبل دیکھا۔ اسٹائلو ڈی لومیرے نائرے؟ لینگڈن نے حیرت سے مڑ کر فوش کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کا یہ مارکر یا لائٹ پین یا اسٹائلس خاص طور پر میوزیم یا پولیس والے استعمال کرتے تھے۔ یہ بہت سی چیزوں پر نشان لگانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر اس کا لگایا ہوا نشان صرف الٹرا وائلٹ روشنی میں ہی نظر آتا تھا۔ اچانک گیلری میں تاریکی چھا گئی۔ فوش نے روشنی بجھا دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ تم جانتے ہوگے کہ پولیس جائے واردات سے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے سیاہ روشنی کا استعمال کرتی ہے۔ وہ رکا اور پھر بولا، تو اب دیکھو۔ اس نے لاش کی طرف رخ کر کے ٹارچ آن کر دی۔ لینگڈن نے لاش کی طرف دیکھا اور حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ چوبی فرش پر سانرے کے لکھے ہوئے آخری الفاظ جگمگا رہے تھے۔ لینگڈن کو اب تک ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گہری دھن میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور اب یہ دھن مزید گہری ہو گئی ہے۔ لینگڈن نے پھر سے الفاظ پڑھے اور فوش کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فوش کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے تمہیں بھی یہاں بلایا گیا ہے۔ تھوڑی دور لیفٹیننٹ کولیٹ یاک سانرے کے دفتر میں اس کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اور سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر ہونے والی ریکارڈنگ چیک کرنے لگا۔ مائکرو فون زبردست کام کر رہا تھا۔ کولیٹ کو سامنے استادہ نائٹ کے فولادی مجسمے کے علاوہ کوئی بھی چیز بے آرام محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی اور گرینڈ گیلری میں ہونے والی ساری گفتگو وہ سن رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سینٹ سلپس کے گرجا گھر میں سسٹر سینڈرین کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ فرش پر سنگ مرمر کا کام ہوا تھا اور فرنیچر برائے نام تھا۔ سسٹر سینڈرین بیل اس کمرے میں 10 سال سے رہ رہی تھیں۔ پہلے وہ ایک نزدیکی ہاسٹل میں رہتی تھیں، مگر گرجا گھر کی خاموشی اسے پسند تھی، اس لیے وہ یہاں منتقل ہو گئیں۔ اسے رہائش کے لیے کمرے کے علاوہ ٹیلی فون کی سہولیت بھی دی گئی تھی۔ اس کی ذمہ داریوں میں چرچ کے تمام غیر مذہبی انتظامات کی نگرانی شامل تھی، مثلاً روزمرہ کے کام، اسٹاف بھرتی کرنا، سرکاری اوقات کے بعد عمارت کو بند کروانا اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا وغیرہ۔ آدھی رات کے وقت ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے بیدار کر دیا۔ سینٹ سلپس، سسٹر سینڈرین بول رہی ہوں۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ دوسری طرف لہجہ خالص فرانسیسی تھا۔ سسٹر سینڈرین اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اگرچہ اس نے چرچ کے پادری کو پہچان لیا تھا، مگر وہ حیران تھی کہ رات گئے ایسا کیا کام ہے
جس کی وجہ سے وہ اسے ٹیلی فون کرنے پر مجبور ہوا ہے؟ پچھلے 15 سال میں پادری نے اسے اس وقت کبھی نہیں جگایا تھا۔ تمہیں جگانے کی معافی چاہتا ہوں، پادری نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ دراصل مجھے ابھی ایک بااثر امریکن پادری مینول ارنگوسا کا ٹیلی فون آیا تھا۔ تم تو اسے جانتی ہوگی، اوپس دائی کا سربراہ۔ سینڈرین یہ کہتے ہی خیالوں میں ڈوب گئی۔ وہ ایک مشہور شخصیت تھا۔ اوپس دائی نے کچھ عرصے میں خاصا اثر و وثوق استعمال کر لیا تھا۔ پوپ جان پال دوم کی طرف سے ذاتی حمایت ملنے کے بعد یہ تنظیم بہت طاقتور ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ پوپ نے اوپس ڈائی کی حمایت کا اعلان اسی سال کیا تھا جس سال اوپس ڈائی نے دیوالیہ پن کی سرحد پر موجود ویٹیکن بینک کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر جمع کروائے تھے۔ اس کے بعد پوپ نے اوپس ڈائی کے بانی کو متوقع ولیوں کی فہرست میں بھی شامل کر لیا تھا، اگرچہ کہ ایسے کسی اقدام کے لیے سینکڑوں سال لگ جاتے تھے۔ سسٹر سینٹرین کے نزدیک ویٹیکن میں اوپس ڈائی کا کردار کافی مشکوک تھا، مگر ویٹیکن کو غلط بولنا ناممکن تھا۔ ارنگوسا کو میری تھوڑی مدد چاہیے، پادری بولا۔ اس کا ایک نائب آج پیرس میں ہے اور وہ سینٹ سپلس دیکھنا چاہتا ہے، آج رات، ابھی اسی وقت۔ سسٹر سینڈرین کو یہ سن کر الجھن سی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، کیا وہ صبح کا انتظار نہیں کر سکتا؟ نہیں، صبح اس کی واپسی کی پرواز ہے اور اسے سینٹ سپلس دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن چرچ دیکھنے کا اصل لطف تو سورج کی روشنی میں آتا ہے۔ سورج کی اندر آتی روشنی چرچ کے شیشوں سے گزر کر نہایت خوبصورت سائے بناتی ہے۔ مانا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ میری ذاتی درخواست ہے کہ تم اس کی خواہش پوری کر دو۔ وہ 20 منٹ تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سسٹر سینڈرین کے چہرے پر ناپسندیدگی تھی۔ پادری نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون رکھ دیا۔ حیرانگی میں وہ کچھ دیر نرم بستر پر ٹکی رہی۔ آنے والے فون نے 60 سالہ نن کی تمام حصیں بیدار کر دی تھی۔ اوپس دائی کا نام اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کے جسمانی تشدد کا طریقہ کار ناپسندیدہ تھا۔ اوپس دائی کی رکن عورتوں کو مردوں کی رہائش گاہیں صاف کرنے کے علاوہ دوہرا جسمانی تشدد برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ حوا کے عمل کی سزا عورتوں کو تا قیامت برداشت کرنا ہوگی۔ بستر سے اترتے ہی اس کے پاؤں ٹھنڈے فرش سے ٹکرا کر منجمد سے ہو گئے۔ جسم میں پھیلتی ہوئی ٹھنڈ اسے عجیب و غریب قسم کی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ شاید یہ اس کا زنانہ وہم تھا۔ وہ خدا کی پیروی کرتی تھی اور اپنی روح کے تلاطم میں پرسکون محسوس کرتی تھی، مگر آج رات اس کی روح بھی ویران سینٹ سپیلس کی طرح خاموش اور پرسکوت تھی۔ لینگڈن نے اپنی آنکھیں چوبی فرش پر لکھے ہوئے گلابی الفاظ پر جما دیں۔ یاک سانرائے کا الوداعی پیغام بہت عجیب تھا۔ 13/2/21/1/18/5 او ڈریکونین ڈیول، او لیم سینٹ۔ یہ پیغام لینگڈن کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اسے یوں لگا کہ شیطان پرستی کا جو خیال فارش نے ظاہر کیا تھا وہ درست تھا۔ ڈریکونین ڈیول، او سیاہ شیطان۔ سائنرے نے شیطان کی طرف صاف حوالہ دیا تھا۔ ہندسے بھی خاصی محمل سے تھے۔ یہ تو مجھے کوئی خفیہ کوڈ لگتا ہے۔ ہاں، فارش نے جواب دیا، ہمارے ماہرین اس پر کام شروع کر چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہندسے ہمیں قاتل تک لے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ٹیلی فون نمبر یا سوشل سیکیورٹی نمبر ہو سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ لینگڈن نے ہندسوں کو دیکھا تو اسے لگا کہ ان کا مطلب ڈھونڈنے میں اسے کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس کے خیال میں یہ ہندسے بے معنی ہو سکتے تھے۔ وہ ہندسے بے ترتیب سے تھے اور علامات کا ماہر تھا، ہندسوں کا نہیں۔ علامات کچھ نہ کچھ معنی رکھتی ہیں، مگر اس نے اب تک جو کچھ یہاں دیکھا تھا وہ تو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم نے کہا تھا کہ سانرے شاید کسی دیوی کی طرف توجہ مبذول کروا رہا ہے، فارش نے بولنا شروع کیا۔ اس پس منظر میں ان ہندسوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لینگڈن جانتا تھا کہ اس کی کوئی وضاحت ان ہندسوں سے تعلق نہیں رکھتی۔ او ڈریکونین ڈیول، او لیم سینٹ، یہ الفاظ شاید کوئی الزام ہو، فارش بولا۔ کیا تم یہ بات مانو گے؟ لینگڈن نے سانرے کے آخری لمحات کا خیال کیا۔ اسے فارش کی بات منطقی لگی۔ ہاں، اپنے قاتل کو الزام دینا واقعی کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور مجھے قاتل کو ڈھونڈنا ہے، فارش بولا۔ اس کے علاوہ ہندسوں کو چھوڑ کر تمہیں اس پیغام میں کچھ عجیب سا لگا؟ عجیب و غریب؟ ایک قریب المرغ آدمی اپنے آپ کو سلاخوں میں مقید کر کے اپنے جسم پر 5 کونی ستارہ بنا ڈالے، اپنے جسم کو ستارے کی شکل میں پھیلا دے اور پھر فرش پر پراسرار سا پیغام لکھ دے۔ لینگڈن کے نزدیک سب کچھ عجیب و غریب ہی تھا۔ لفظ ڈریکونین، اس نے جواب دیا، سب سے پہلے یہی لفظ اس کے دماغ میں آیا تھا۔ لینگڈن جانتا تھا کہ 7ویں صدی عیسوی کے ظالم جاگیردار ڈریکو کا خیال مرتے ہوئے آدمی کے ذہن میں آنا کافی عجیب تھا۔ ڈریکونین ڈیول کے الفاظ کا استعمال واقعی عجیب ہے۔ ڈریکونین، فارش کے لہجے میں اب بے صبری اود آئی تھی۔ ہمارا موضوع سانرے کا کوئی مجموعہ الفاظ نہیں ہے۔
لانگڈن کو فاش کے خیالات کا اندازہ تھا، لیکن اسے ڈراکو اور فاش میں کافی مماثلت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سانیئر فرانسیسی تھا اور پیرس میں رہتا تھا، مگر اس نے یہ پیغام انگریزی میں کیوں لکھا؟ لینگڈن نے فاش کی بات کاٹ کر کہا۔ اب اسے فاش کی بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ فاش نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لینگڈن جانتا تھا کہ فاش کی انگریزی بہت اچھی تھی، مگر اپنی مادری زبان چھوڑ کر کسی اور زبان میں پیغام دینا کافی عجیب تھا۔ اس نشان کا تعلق شیطان پرستی سے نہیں ہے کیا؟ فاش نے سانورے کی پیٹھ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لینگڈن اب کسی بات کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ علامات اور الفاظ میں اتفاق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر ہے اور میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ شاید مزید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ فاش نے پھر سے روشنی اٹھائی اور اسے لاش پر پھیلا دیا۔ اب دیکھو۔ لینگڈن نے ذرا غور سے دیکھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سانرے کے جسم کے گرد ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ وٹرووین مین۔ لینگڈن نے لمبا سانس بھرا۔ سانرے نے لیونارڈو ڈی وینچی کے سب سے مشہور خاکے کو گویا اپنے سامنے دیکھ لیا تھا۔ ڈاونچی کا یہ خاکہ علم تشریح الاعضاء کے حوالے سے اپنے دور کا سب سے مشہور خاکہ تھا۔ یہ خاکہ جدید دور میں فیشن کا ایک نشان بن چکا تھا۔ گھریلو استعمال کی اشیاء، ماؤس پیڈ اور شرٹوں پہ اس کی تصویر بنی ہونا عام تھا۔ یہ خاکہ دراصل ایک دائرے پر مشتمل تھا جس کے اندر ایک برہنہ آدمی اپنے بازو اور ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہے۔ سانرے کی لاش بھی بالکل ویسا ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ مرتے ہوئے سانرے نے اپنے جسم کو ڈاونچی کے خاکے کی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ دائرے کے نظر آنے سے پہلے کچھ واضح نہیں تھا۔ یہ خاکہ سامنے آنے سے لینگڈن کو اپنی بات درست محسوس ہوئی، مرد اور عورت میں ہم آہنگی، مگر سانرے کا یہ عمل فی الحال اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ مسٹر لینگڈن، فاش نے بات شروع کی، تم تو یہ ضرور جانتے ہوگے کہ لیونارڈو ڈی وینچی تاریک فنون سے گہری رغبت رکھتا تھا۔ لینگڈن فاش کی اس علمی قابلیت سے حیران ہوا۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فاش بار بار شیطان پرستی کا حوالہ کیوں دے رہا تھا۔ مورخوں، خاص کر کے عیسائی تاریخ کے ماہرین کے لیے ڈاونچی ایک مشکل اور پراسرار موضوع تھا۔ غیر معمولی طور پر ذہین ڈاونچی فطرت پرست اور ہم جنس پرست مسحور تھا۔ یہ دونوں چیزیں اسے چرچ کی نسبت سے خدا سے دور ظاہر کرتی تھیں۔ اس کے فن سے توہم پرستی اور بے عقیدگی چھلکتی تھی۔ ڈاونچی علم تشریح الاعضاء پر تحقیق کے لیے لاشوں کی چیر پھاڑ بھی کرتا تھا۔ اس کی ڈائریوں میں پراسرار اور نہ سمجھ آنے والی زبان کے بارے میں ساری دنیا کو پتہ تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ سیسے کو سونے میں ڈھال سکتا ہے اور موت سے بھی بچ سکتا ہے۔ اس نے ایسی چیزوں کے خاکے بنائے تھے جن کا تصور اس دور میں محال تھا۔ ان خاکوں میں عجیب و غریب مشینیں اور ہوائی جہازوں کے خاکے شامل تھے۔ عجب بات یہ ہے کہ ہوائی جہاز ڈاونچی کے زمانے سے کافی بعد کی ایجاد ہے۔ ان تمام باتوں کے برعکس حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عیسائی چرچ نے اسے کئی گرجا گھروں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دعوت دی تھی۔ اس نے کئی گرجا گھروں میں اپنے فن میں نہایت خفیہ علامات اور پیغامات چھوڑے تھے۔ لینگڈن ایک دفعہ نیشنل گیلری میں ڈاونچی کی خفیہ زندگی اور اس کے فن میں پوشیدہ اشاروں پر ایک لیکچر بھی دے چکا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں، لینگڈن ایک طویل وقفے کے بعد بولا، لیکن در حقیقت لیونارڈو ڈی وینچی نے کبھی تاریک فن کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ ایک روحانی انسان تھا، مگر ساتھ ہی عیسائی چرچ کا مخالف بھی۔ لینگڈن نے رک کر دوبارہ الفاظ کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ سانرے ڈاونچی کے خیالات میں کافی مطابقت نظر آتی ہے۔ لینگڈن نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ شاید سانرے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوگا کہ وہ عیسائی چرچ کی تعلیمات سے سخت مایوس تھا۔ فوش کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ فوش عیسائی چرچ کے لیے کالے شیطان اور لنگڑے سینٹ کے لفظ استعمال کرے گا؟ لینگڈن کو لگا کہ فوش کا خیال درست ہے، مگر 5 کونوں والا ستارہ مقدس نسوانیت کی طرف اشارہ تھا۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ سانرے نے اپنی ساری زندگی دیویوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں گزاری تھی، جبکہ عیسائی تعلیمات اس کے بالکل مخالف ہیں۔ لگتا تو یہی ہے کہ سانرے نے چرچ کی ان تعلیمات سے مایوسی ظاہر کی ہے۔ مایوسی؟ فوش کی آواز میں غصے کا تاثر تھا۔ یہ پیغام تو بہت ہی پرجوش اور غسیلہ معلوم ہوتا ہے، مایوس کن نہیں۔ کیپٹن، تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ سانرے نے مرنے سے پہلے یہ سب کیوں کیا ہوگا؟ تو میں اسی کے بارے میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ یہ تو عیسائیت پہ فرد جرم عائد کرنے کے برابر ہے، فوش نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ لینگڈن، میں نے تمہیں اپنی ملازمت کے دوران بے شمار دفعہ موت اور مردہ جسم دیکھے ہیں۔ مرنے والا آدمی کبھی اتنا پیچیدہ پیغام نہیں چھوڑتا۔ سانرے نے اپنے اس پیغام کے ذریعے اپنے قاتل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ناقابل سمجھ ہے، لینگڈن بولا۔ بالکل نہیں، فوش نے کہا۔ نہیں، لینگڈن گویا پھٹ پڑا۔ تم نے مجھے بتایا کہ سانرے ایک آدمی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے جسے شاید اس نے خود اندر بلایا ہوگا،
کیونکہ عام اوقات کے بعد لوڈوے کے اندر بغیر اجازت داخلہ منع ہوتا ہے۔ ہاں، تو پھر وہ اپنے قاتل کو ضرور جانتا ہوگا۔ ہاں، اور فاش کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اگر سانرے اپنے قاتل کو جانتا تھا تو اس نے صاف صاف اس کا نام کیوں نہیں لکھا؟ بولتے بولتے لینگڈن نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہنسے، ستارہ، لنگڑا ولی، سیاہ شیطان، یہ سب کچھ تو پھر سمجھ نہیں آ رہا۔ فوج کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے لینگڈن نے اسے کوئی نئی بات بتا دی ہو۔ اگر حالات کو سامنے رکھا جائے تو سانرے صرف اپنے قاتل کا نام ہی لکھ سکتا تھا۔ لینگڈن پھر بولا۔ لینگڈن نے اس ملاقات میں پہلی دفعہ فاش کو معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بالکل بالکل، فاش نے سر ہلایا۔